अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इनायत। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उनको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो वो एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से मार्क नहीं कर पाते, वो एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से हल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम फ़ेल हो जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। जब भी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम फ़ेल करता है तो इसके पीछे बहुत से वजूहात होती हैं। तो आज हम इन सारे बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती हैं उन सब को डिस्कस करेंगे और हम आप लोगों को हल बताएंगे कि आज की वीडियो में हम आप लोगों को ये हल बताएंगे कि इन सर्कमस्टांसेस से कैसे बचा जा सकता है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो बड़े सुकून से बैठें, बड़े अच्छे तरीके से पेपर मार्क करें और किसी भी एग्ज़ाम को बड़े आसानी से पास करते हैं। तो इसके लिए चंद एक पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें एग्ज़ाम असेसमेंट नहीं आती। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ एग्ज़ाम असेसमेंट, एग्ज़ाम की असेसमेंट क्या होती है। एग्ज़ाम की असेसमेंट ये होती है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है एग्ज़ाम असेसमेंट में कि सबसे पहले आप लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम की नौइयत कुछ डिफरेंट होती है। मेडिकल के एग्ज़ाम कोई डिफरेंट होते हैं, इस तरह CSS का एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट है, इस तरह मैट्रिक FSC का जो एग्ज़ाम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हर एक एग्ज़ाम की अपनी एक नौइयत होती है, हर एक एग्ज़ाम का अपना एक पासिंग क्राइटेरिया होता है, हर एक एग्ज़ाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग बैठ के ये गौर करें कि आप कौन सा एग्ज़ाम पास करने जा रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये होता है एग्ज़ाम असेसमेंट में कि आप लोगों ने मटेरियल क्या चूज़ किया एग्ज़ाम को स्टडी करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने के लिए आप लोगों ने बुक्स कौन कौन सी चूज़ की हैं, वीडियोस कौन कौन सी चूज़ की हैं, या अपने टीचर्स कौन कौन से चूज़ किए हैं, जिसकी वजह से आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो एग्ज़ाम असेसमेंट में सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप लोगों ने असेस करना है कि आप लोग कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये पहली बात होगी। सेकंड बात ये होगी कि आप लोगों ने बुक सिलेक्शन अच्छी करनी है एग्ज़ाम असेसमेंट के लिए। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो जैसे जनरल स्टडी के लिए, जैसे मैं आप लोगों को अपनी मेडिकल की मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम जब MBBS कर रहे थे तो उसमें मेडिसिन सर्जरी के लिए हम बड़ी बुक्स यूज़ करते थे। अब वो वाली बुक्स जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट बुक्स, टू द पॉइंट और MCQs बुक्स और मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी बुक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो एग्ज़ाम के लिए और जनरल स्टडी के लिए बुक्स डिफरेंट होती हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम के लिए बैठें तो पहले बुक्स जो हैं वो आप अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लें, किसी सीनियर से गाइड ले लें, किसी अपने से जो पहले जो उस एग्ज़ाम से पास हो चुका है उस बंदे से गाइडेंस ले लें। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइडेंस मिल जाएगी और आप लोगों को बुक सिलेक्शन में बेहतरी साबित होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने एग्ज़ाम की टाइमिंग प्रिपरेशन, अपनी जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन टाइमिंग है वो आप लोगों ने मुख्तस कर लेनी है। अच्छा, टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको एक ख़ास टाइम दरकार होता है उसकी स्टडी के लिए। मिसाल के तौर पर आप CSS के एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, उसके लिए 6 महीने से 1 साल का अर्सा लाजमी है, मस्ट है। चाहे आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं या जिस तरह के भी स्टूडेंट है, 1 साल का अर्सा ज़रूरी है। इस तरह भी हमारे पास हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए NLE का एग्ज़ाम आ रहा है, तो NLE के एग्ज़ाम के लिए आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल में 3 से 4 माह की एग्ज़ाम की स्टडी बहुत ज़रूरी है। इस तरह मैट्रिक FSC के एग्ज़ाम होते हैं, उनको पास करने के लिए तो आपको 3 से 4 माह चाहिए क्योंकि वो स्टूडेंट का लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें अच्छे नंबर हासिल करने के लिए आपको फिर 5 से 6 महीने चाहिए। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम फ्रेम रखना ज़रूरी होता है और ये टाइम फ्रेम आप लोग रख लें और उस टाइम फ्रेम में स्टडी करें। अच्छा, ये तो हो गया एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन टाइम। फिर डेली जो आपका टाइम फ्रेम होता है वो भी मुख्तस कर लें। डिफरेंट एग्ज़ाम की स्टडी के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है। मिसाल के तौर पर अगर CSS की तैयारी कर लें आपको 10 से 12 घंटे डेली स्टडी चाहिए। NLE के एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं आपको डेली 4 से 5 घंटे स्टडी चाहिए। मैट्रिक FSC के एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं आपको 3 से 4 घंटे डेली स्टडी चाहिए। तो डेली का अपना जो टाइम फ्रेम है वो भी आप लोग मुख्तस कर लें कि डेली आप लोगों को कितना टाइम फ्रेम चाहिए। तो अच्छा, ये चीज़ें मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप लोगों ने टाइम सिलेक्शन कर ली। एग्ज़ाम असेसमेंट में आप लोगों ने बुक सिलेक्शन कर ली, आप लोगों ने टाइम सिलेक्शन कर ली, आप लोगों ने डेली टाइम सिलेक्शन कर ली। अच्छा, उसके बाद आप लोग अपनी उस टाइम फ्रेम के मुताबिक स्टडी करने के लिए बैठ जाएं। तो ये सारी एक एग्ज़ाम असेसमेंट होती है। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने दूसरी वीडियो में भी बताया कि NLE को कैसे पास करते हैं। NLE पार्ट 1 की प्रिपरेशन और सब्जेक्ट की जो वीडियो है उसके में भी मैंने इस पॉइंट को थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है। तो अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो आप उस वीडियो में भी जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम असेसमेंट करनी है, सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
اچھا دوسرا پوائنٹ جو ہے بہت سے اسٹوڈنٹ اس چیز پہ وہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے دین میں تو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. اچھا میڈیکل کی سائنس میں اور ہیومن سائنس میں انہوں نے اس کو لا آف اٹریکشن کے نام سے جوڑ دیا ہے. لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ایگزام کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی بھی گول کو سیٹ کرتے ہیں، تو اس گول کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ گول میرا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس گول کے بعد میں یہ چیز اچیو کر لوں گا. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر جب ہم انڈکشن ٹیسٹ دے رہے تھے پی جی سلیکشن کے لیے، پی جی کی سلیکشنز کے لیے جب ہم ٹیسٹ دے رہے تھے تو ہم دو دوست اکٹھے رہتے تھے. خان میں ہم لوگ جاب کر رہے تھے، تو اس وقت میں اور میرا دوست اکثر ڈسکس کرتے رہتے تھے کہ انڈکشن ٹیسٹ کیسا ہوگا، اس کے پاسنگ کرائیٹیریا کیا ہے، اس کے لیے بکس کیا ہے. تو میں اکثر اپنے دوست کو کہتا تھا کہ میں ایگزام پاس کروں گا اور فلاں ہاسپٹل میں جاؤں گا اور فلاں سپروائزر کے انڈر میں کام کروں گا. تو لیکن میرا جو دوست تھا وہ کہتا تھا یار یہ بہت زیادہ مشکل ہے، یہ ہم فیل ہو جائیں گے، یہ پاس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، سچوریشن ہو چکی ہے، کرائیٹیریا اوپر جا چکا ہے، ایگزام ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو وہ اکثر یہ چیزیں کرتا رہتا تھا. لیکن میں ان کو کہتا تھا یار یہ سوچو کہ ہم ایگزام پاس کر لیا، ہم فلاں ہاسپٹل میں، فلاں یونٹ میں، فلاں سپروائزر کے انڈر جا کے کام کریں گے. تو اکثر کہتا رہتا تھا ایسا مشکل ہے، ایسا بس سوچنے میں ہوتا ہے، دکھنے میں ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ویسا ہی ہوا کہ 2 ماہ کے بعد ہمارا انڈکشن ٹیسٹ ہوا. میرا ایگزام انڈکشن ٹیسٹ پاس ہو گیا. میں اسی ہاسپٹل میں، اسی سپروائزر کے انڈر، اسی یونٹ میں کام کر رہا ہوں. لیکن وہ میرا دوست ابھی خان ہاسپٹل میں ایز اے میڈیکل آفیسر کی جاب کر رہا ہے اسی لوکیشن پہ. تو جو آپ سوچتے ہیں تو میڈیکل، تو انگریزوں نے اس کو لا آف اٹریکشن کا نام دے دیا ہے، لیکن ہمارے اس میں دین میں تو یہ بات 1400 سال پہلے ایکسپلین کر دی گئی ہے کہ اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی کام کریں تو وہ آپ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ کام میرا رب اس کو میری ہیلپ آؤٹ کرنے میں، میری ہیلپ آؤٹ کرے گا اس کام کو اچیو کرنے میں، اس کام کو گول کرنے میں. مجھے سیرت النبی سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار نے بہت زیادہ مظالم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو کفار آپ کے پیچھے گئے. اچھا اسی دوران سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی غرض سے آگے بڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ اس دن آپ کی کیا حالت ہوگی جب کیسر و کسریٰ کی سلطنت فتح ہوگی اور ان کے بادشاہوں کے کنگن آپ کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی. تو سراقہ یہ سن کے بڑا عجیب حیرت زدہ ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے بجائے واپس چلا گیا. تو اور ویسا ہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. کیسر کا بادشاہ پکڑا گیا، اس کے کنگن وہاں مدینہ میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو وہی کنگن پہنایا. اس وقت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، صحابی بن چکے تھے. اس وقت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی تھے اور ہمیں ایک حق کے راستے پہ چلا کے گئے ہیں. لیکن اس وقت کو اگر ہم دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، اپنا گھر مظالم سے تنگ آ گئے، اپنے گھر چھوڑ کے وہاں سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ ایک دن میری قوم، میرے لوگ روم کو بھی فتح کریں گے اور کیسر و کسریٰ کے کنگن مدینہ آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی ذات پہ اتنا یقین تھا. وہ تو خیر سچے پکے نبی تھے، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی تھی. لیکن ہمارا یہ یقین ہے اور ہماری یہ وہ سوچ ہے کہ جب بھی ہم اللہ پاک کی ذات پہ یقین رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ پاک اس میں ضرور ہماری مدد کرتا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے گولز کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اس طرح آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے. اچھا تیسرا پوائنٹ جو ہے، تیسرا ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ فیئر آف فیلئر، کہ ہم فیل ہو گئے تو کیا. موسٹ آف دا ٹائم جب ہم ایگزام میں جاتے ہیں تو ایگزام میں جاتے ساتھ ہی ہم جب ایک پیپر کو دیکھتے ہیں یا پیپر لینے سے پہلے بھی ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہمارے پسینے شروع ہونے چاہتے ہیں، ہماری ٹریمر شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کی کانشیس کو لوز کرنے بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو انکانشیس ہو جاتے ہیں ایگزام کے دوران. میں نے خود اپنے اسٹڈی میٹس کو، کلاس میٹس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سینئر کو یہ دیکھا ہے کہ وہ ایگزام میں جاتے ہوئے مختلف ٹیبلٹس لے کے جاتے ہیں، ڈرال ٹیبلٹس لے کے جاتے ہیں، پونسٹان کی ٹیبلٹس لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو ٹریمر نہ ہو، ان کو یہ شوق نہ ہو.
تو ان چیزوں سے بچنے کی یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ فیئر آف فیلئر ہوتا ہے کہ میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا. ارے یار کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا ویسی کی ویسی چلتی رہے گی، ایگزام ویسے کے ویسے ہوتے رہیں گے، آپ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ سیٹل تو ہو جائیں گے. ایگزام کیا آپ کے فیل ہونے سے دنیا رک جائے گی؟ آپ کے فیل ہونے سے کیا آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. تو میں یہاں پہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، جان سی میکسویل کی کتاب ہے دا فیلنگ فارورڈ کے نام سے، کہ جب بھی آپ زندگی میں کوئی ایگزام دیتے ہیں، جب بھی آپ زندگی میں کوئی ٹاسک لیتے ہیں، تو جب بھی آپ فیل ہوتے ہیں تو بجائے اس فیل کو اپنے اوپر لینے کے، اپنے اس فیلئر کو اوپر لینے سے، اس سے سیکھیں کہ میں نے اس سے کیا غلطی کیا. تو جب بھی آپ کبھی ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایگزام میں جاتے وقت آپ کو یہ خوف ہی نہیں ہو جانے کہ میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. جب آپ فیل ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا ویسی کی ویسی رہے گی، آپ بھی ویسے کے ویسے، آپ کے رشتے دار بہن بھائی ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دوبارہ ٹائم گزرے گا، دوبارہ ایگزام دیں گے اور پاس ہو جائیں گے. بس یہی سی بات، تھوڑی سی بات ہے، اگر ہم اپنے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اگر ایگزام میں فیل ہو بھی جاتے ہیں تو آپ لوگ ایگزام میں سے سیکھیں کہ میں نے اس میں کیا مسٹیکس کی ہیں. میں نے اسٹڈی صحیح سے نہیں کی، میرا ٹائم پیریڈ کم تھا، یا میری کوئی اور ایکٹیویٹیز تھیں. تو اب ایگزام سے فیلئر سے سیکھیں گے تو اس سے آپ اس کو کہتے ہیں فیلنگ فارورڈ. مطلب آپ فیل ہوئے ہیں لیکن اس فیلئر نے آپ کو آگے پش کیا، آپ کو پیچھے نہیں لے کے گیا. اچھا، اگر فیلئر کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت دے اپنے گھر چھوڑ گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ ایک دن میں واپس آؤں گا، مکہ کو فتح کروں گا، اور یہ دین عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گا. تو فیلئر کو گلے لگانا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. سیکنڈلی، اگر آپ کو فیلئر کا ڈر ہوتا تو نیلسن منڈیلا 20 سال 22 سال جیل میں رہے. اگر وہ اس فیلئر کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ میں تو قید ہو گیا، میری تو پارٹی ختم ہو گئی، میرے فالوورز ختم ہو گئے، اور میں دوبارہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتا، جو میں نے جد و جہد کیا وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے. لیکن نہیں، وہ دوبارہ جیل سے چھوٹا 20-22 سال کے بعد، اور پھر پریزیڈنٹ بنا اور پھر اپنی موومنٹ کو آگے لے کے چلے گئے. اگر فیلئر کا ڈر ہوتا تو آپ کے پرائم منسٹر عمران خان جب پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تو فیل ہو گئے تھے، پھر اقتدار میں آئے، اس کو 1 سیٹ ملی، اور اب وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. تو اگر فیلئر کو سر پہ لے لیں، اور فیلئر کو اگر آپ لوگ یہ کہہ لیں کہ میں فیل ہو گیا اور اس کے بعد میری زندگی ختم ہے، میرا ٹائم ختم ہے، میرے کام ختم ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. فیلئر دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. بس فیلئر سے آپ نے سیکھنا ہے اور اس کو آگے پش کرنا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی غفور الرحیم ہے. میں نے جو محنت کی ہے وہ میری محنت مجھے آگے لے کے جائے گی. سیکنڈ، اس فیلئر اگر فیلئر ہے تو اس فیلئر کو اپنے لیے موٹیویشن، اپنے لیے اس کو آگے پش کرنے کے لیے یوز کریں. تھرڈلی، ایگزام کی اسسمنٹ ضرور کریں. ایگزام اسسمنٹ، مومن تو وہ ہے کہ جو اپنی بھرپور تیاری کرتا ہے. مومن وہ ہے جو اپنی بھرپور تیاری کرتا ہے اور میدان جنگ میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، وقت کے ساتھ جاتا ہے، اور پھر جب پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. مجھے آج عمران خان کے ایک ٹویٹ یاد آ رہا ہے کہ جس دن الیکشن تھے اور عمران خان وزیر اعظم بننے لگے تھے، اور الیکشن پہ جب وہ ووٹ کاسٹ کر کے آ رہے تھے تو ایک پیچھے ان کے فرینڈ بیٹھے تھے گاڑی میں، وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو شکست ہوگی کہ آپ کو فتح ہوگی؟ تو عمران خان نے کہا کہ مجھے فتح ہوگی، میرا اللہ پہ یقین ہے کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا اور میں اس ملک کا وزیر اعظم بنوں گا. اس کے بعد اسی شام اس میں، بلکہ شام سے بھی پہلے اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ابھی تک رزلٹ نہیں آئے تھے. اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے اپنی بھرپور محنت کی ہے، میں نے اپنی بھرپور جد و جہد کی ہے، پورے پاکستان میں گھوما ہوں، لوگوں کو بلایا ہے اپنی پارٹی میں، اور میں نے اپنی بھرپور جد و جہد کی ہے، لیکن اب جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ رزلٹ میرے حق میں آتے ہیں یا میرے خلاف میں آتے ہیں. اب سارا دار و مدار آپ کے حق میں ہے. تو آپ بھی اپنی بھرپور تیاری کریں، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے بھرپور تیاری کریں. اس کے بعد جب آپ ایگزام میں جائیں تو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں. نہ آپ سے ایگزام پاس ہونا ہے، نہ آپ سے ایگزام فیل ہونا ہے. جو بھی ہونا ہے میرے رب کے ہاتھ سے ہونا ہے. میں مولانا طارق جمیل کو اکثر سنتا رہتا ہوں، ان سے میں اکثر یہ سنتا ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی کام ہوتا ہے میرے رب کی رضا سے ہوتا ہے. میرے رب کی رضا، اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بھی خیر ہوتی ہے، اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو اس میں بھی میرے رب کی طرف سے کوئی خیر ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئیں گی اور آپ لوگوں کے لیے یہ ساری باتیں یوزفل رہیں گی. اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے لیے لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ون. اسٹے ٹیونڈ. ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے.